الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر شے یعنی مخلوقات غیبیہ کو حاضر کر دیتے یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہیں تو، ولیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ متصل پچھلا جو رکوع ہے اس میں وہ موقع بیان کیا گیا ہے، بلکہ وہ مواقع بیان کیے گئے ہیں جہاں متعدد بار بے شمار دفعہ کفار نے معجزات جو ہیں اپنی مرضی سے چاہے، اور جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ چونکہ یہ پہلے معجزات کا انکار کر چکے ہیں، حق کا انکار کر چکے ہیں، تو اگر آج انہیں پھر معجزات دکھا دیے جائیں، خرق عادت امور ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ تو مزید اس میں اس آیہ کریمہ میں اس اگلے رکوع میں اور پارہ نمبر 8 کا ابتدائیہ ہے، پھر یہاں اللہ کریم نے مزید ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر ان پر اللہ کریم فرشتے اتار دیں۔ اب فرشتے غیر مری مخلوق ہیں اور فرشتوں سے متعلق مشرکین نے بے شمار باتیں گھڑ رکھی ہیں۔ کوئی انہیں اللہ کی اولاد کہتا ہے، کوئی انہیں اللہ کی بیٹیاں تک پکارتا ہے، اور ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ انبیاء اور رسول کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس میں حد درجے کا غلو کیا گیا، شیطنت کی گئی، خواہشات ذاتی کو ڈالا گیا، ہر بات کو اپنے انداز سے اس کا مفہوم نکالا گیا۔ اسی طرح تو جو فرشتوں کی شناسائی ہے ان کے مخلوق ہونے کی، ان کی جو ذمہ داریاں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، جیسے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، اس سے متعلق انبیاء اور رسول نے جو حصے مخلوق کو عطا فرمائے، تعلیم فرمائے، اس میں سے پھر جب اپنی انا اور انا پرستی کے پہلوؤں پر چلتے ہوئے طرح طرح کے تراجم کیے گئے، طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے، تو اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے جو غیر مری ہیں اگر وہ ان پر نازل ہو جائیں، یعنی یہ فرشتوں کو بھی دیکھ سکیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کریں۔ اب یہ ظاہری طور پر ہونا ناممکن ہے، دونوں حصے ناممکن ہیں۔ مردہ تو کجا بے ہوش انسان جو ہے وہ اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی کسی قسم کا کوئی اطلاع حاصل نہیں کی جا سکتی، اسے خود ہوش نہیں، وہ کسی کو کیا بتائے گا۔ اسی طرح ظاہری انداز میں جس پر موت واقع ہو جاتی ہے اس کا وجود بے سود ہے، اس کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ ساکت ہو گئی ہیں، سانس نہیں چل رہی، وجود جو ہے وہ اگر کچھ وقت پڑا رہے تو تعفن زدہ ہو جائے گا۔ اور مردہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بڑے خوبصورت اور پیارے رشتے ہیں، کبھی کسی رشتے سے نہیں کہا کسی نے کہ فلاں رشتے کو یا فلاں شخص کو نہلا دو، کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دو،
مردے کا جنازہ اٹھاؤ، نام تک معدوم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم وہ پہلو جو ممکن نہیں ہے، فرشتہ نوری مخلوق ہے، غیر مری ہے، اس جہان فانی میں جو حدود و قیود ہے ان میں ایک حد یہ بھی ہے کہ اس ظاہری آنکھ سے فرشتے کو نہیں دیکھا جا سکتا تاکہ اللہ کریم کا حکم ہو اور اسے ظاہر فرمایا جائے۔ لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں کہ یہ اللہ کی اس نوری مخلوق کو دیکھیں، پھر فرشتے کی اتارنے میں ایک مزید باریکی پر اگر ہم غور کریں تو اس جہان فانی میں جو امور اور جن تمام امور کی جو سر انجام دہی ہے، حتیٰ کہ وجود انسانی کی حرکات و سکنات تک اللہ کریم کی یہ مخلوق مقرر ہے، اور جو جب حکم ہے اس کے مطابق عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث میں عمومی طور پر بادلوں کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے، زندگی اور موت کے پہلوؤں پر فرشتوں کا تقرر اور ان کے امور کی سر انجام دہی سے متعلق سنا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے۔ اسی باریکی میں جب اس ذمہ داری کو دیکھا جائے جو فرشتوں کو اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ امور دنیا اور اس عالم اسباب میں سبب کے طور پر، وگرنہ تو ہر شے کا ہونا اللہ کے حکم سے ہے، فرشتے کا وجود خود اللہ کے حکم سے ہے، تو امور کی سر انجام دہی کے لیے ان کی پابندی نہیں، لیکن اللہ کریم نے اس عالم آب و گل کو اسباب سے پسند فرمایا ہے۔ تو اس اسبابی پہلو میں جہاں فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، اگر یہ حصے منکشف ہو جائیں، ان کو دیکھا جا سکے، تو کارخانہ حیات جو ہے اس پر جگہ جگہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ مقرر ہے، اور وہ وجود جو انا میں مبتلا ہیں، جو ضد کر رہے ہیں، حق کے مقابل ہیں، ان کے وجود محتاج ہیں ان فرشتوں پر جو اللہ کریم نے ذمہ داری عائد کی ہے اس کی۔ وہ زبان جو حد سے گزر رہی ہے، وہ آواز جو کسی گلے سے تجاوز پر بلند ہو رہی ہے، وہ طاقت جو کسی بھی حرکت کو وجود کے لیے مہیا ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ اللہ کریم کی ملکیت ہے اور اس کے حکم کے بنا کوئی شے ہل نہیں سکتا۔ اور جہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، جو انہونی بات ہے، ظاہری حصوں میں نہیں ہے، دنیا کے عمومی حصوں میں نہیں ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کریں۔ اب مردوں کی باتوں پر جب آپ غور کریں گے تو زندہ مردہ میں ڈھل گیا، ایک امر واقع ہوا۔ اب زندگی سے موت کا جو سفر ہے، سکرات الموت، اس رستے کا نام، اب اس میں سے جو گزرا، کیسا گزرا، اس پر کیا بیتی، اس کے وجود کی تن تن سے جو روح نکلی وہ کیسے نکلی، وہ موقع کیسا تھا کہ جب سکرات الموت واقع ہو رہا تو دار دنیا کو دیکھ رہا ہے، عزیز و اقارب کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا جان بدل رہا ہے۔ اگر وہ آ کر اپنے وہ حالات بھی بیان کرے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر موت واقع ہو گئی اور حالات برزخیہ ان کی ابتدا ہو گئی، تو حالات برزخیہ میں جیسا سما دنیا سے جمع کیا ہے ویسا وہاں کا گھر ہے، ویسے وہاں کے حالات ہیں، تو ان حالات میں کیا کچھ گزرا، کیا کچھ ہوا۔ اور اگر مردے ان سے باتیں کرنے لگے تو پھر جو جس حال سے مردہ گزر کر گیا اس سارے حال کا بیان کر دے، چونکہ دارالعمل موت کے واقع ہونے سے پہلے تک ہے، جب موت واقع ہو جائے تو پھر دارالعمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر حقائق کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں
اس موقع پر جب ارواح قبض کی جا رہی ہوتی ہیں تو فرشتوں کا کلام صاحب موت سے جو ہے وہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، جواب از جواب بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو اس وقت وہ حقائق کھل جاتے، تو وہ حقائق جو حیات برزخیہ تک پہنچ کر سما جانے ہیں، وہ آنکھ کا کھلنا جسے ظاہری طور پر ہم آنکھ کا بند ہونا کہتے ہیں، اس آنکھ کے کھلنے سے جو اس کے مشاہدات ہیں وہ بھی بتائے تو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے سامنے ہر شے مخلوقات غیبیہ کو حاضر کر دیتے۔ اب آخرت کے حصے ہیں، جنت و دوزخ ہے، چونکہ برزخ پھر ایک مقام ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، منزل نہیں۔ اس مسافر نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ حضرت انسان دار فانی سے جب منتقل ہوا برزخ میں تو یہ اس کا آخری مقام نہیں ہے۔ اسی کو دیکھ کر انہی ہڈیوں کو اور اسی وجود کے گلنے سڑنے کو لے کر شیطان اعتراض اٹھاتا ہے، کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد گل سڑ گئے، ہڈیاں ہو گئے، وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اسی پر جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا فرما وہ انہیں دوبارہ پیدا فرما۔ اب یہاں جو حصے ضروری ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس کا امتحان کیا ہے؟ سب سے پہلے جس کا امتحان ہے اور جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے اسے غور کریں۔ انسان کو جو حیات عطا فرمائی گئی ہے یہ عمومی نہیں ہے، حیوانی نہیں ہے۔ اس حیات میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی کا جو اللہ کریم نے اسے ربط دیا ہے، عطا فرمایا، اور جس کی عطا کے ساتھ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کی وجود کی جو تکمیل ہے، اس کے بعد جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا، یہ جو ربط ہے یہ اسے عمومی حیات تک نہیں، اسے خصوصیت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ خصوصیت روحانی طور پر ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر موجود ہے۔ اور اس خصوصیت کا حاصل کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنوں انس کی جو پیدائش ہے اسے اللہ کریم نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، مقصد تخلیق بیان فرمایا۔ پھر مقصد تخلیق کے ساتھ دنیا امتحان گاہ، اس میں آنے والا جو امتحان دے رہا ہے اس کے اندر وہ استعداد ہونا لازم ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کہیں گریجویشن کا امتحان لیا جا رہا اور اس ایگزامینیشن ہال میں کسی ایسے بچے کو لا کر بٹھا دیا جائے جس نے سکول کا یا کالج کا منہ ہی نہ دیکھا ہو۔ اس امتحان گاہ میں وہی بیٹھتا ہے جو اس کے مطابق ہوتا ہے، اس سے پہلے جو اس نے اپنے امتحان کے لیے اپلائی کرنا ہے اس میں وہ سارے مندرجات جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں، تو وہ اس امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے۔ کس قسم کی تیاری ہے پھر اس پر انحصار ہے، پاس ہونے کا یا فیل ہونے کا۔ تو جب ہم انسان پر بحث کریں گے تو اس کی حیات عمومی نہیں ہے، جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اللہ کریم نے وہ استعداد اس کے اندر رکھ دی۔ اسی لیے تو عہد فطرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک تقریباً لگ بھگ 500 سال اس عرصے میں عہد فطرت جسے کہتے ہیں، اس عرصے میں جو ایمان ہے یا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو، اس کی تخلیق کو، اس کے نظم کو، ان شب و روز کو، تغیر و تبدل کو، اس نظام حیات کا جو چلنا ہے پیدائش سے اموات تک، اس سارے کو دیکھ کر جو اس بات پر پہنچ جائے کہ کوئی ذات ہے
جو اس تمام حصے کو چلا رہی ہے، جو مالک ہے، کل مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا. تو وحدانیت باری تعالیٰ تک پہنچنا اس مخلوق کو یہ استعداد اللہ کریم نے عطا فرمائی. پھر اس سے آگے جو باریکیاں ہیں، اس سے آگے جو رہنمائی ہے، جو اس کی رضا اور اس کے قرب کے رستے ہیں، جو وہ اطلاع ہم سے پہلے اور جہاں اور ہم سے بعد حالات ہیں، ہر طرح کی جو ضرورت ہے اس سے متعلق جو اطلاعات ہیں، جو رہنمائی ہے، اور ان حصوں سے جہاں تجاوز ہے اس سے متعلق جو سزا ہے، جو نتائج ہیں، وہ سارے امور وہ ہیں جو اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کے ذریعے مبعوث فرمائے. اب اس دعوت کے مطابق یہ استعداد ہر انسان میں موجود ہے کہ اس دعوت حق کو وہ سمجھ اور عمل میں لا سکے. اگر یہ نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نابینا کو کوئی کسی نظارے پر جا کر کھڑا کر دے اور اسے کہے اس نظارے میں یہ خوبصورتی دیکھو، یہاں یہ پہلو دیکھو، وہاں نکھار دیکھو، روشنی دیکھو، امتزاج دیکھو، زندگی کا حسن دیکھو، تو وہ تو نہیں دیکھ سکے. تو دیکھنے والے کو اشارہ کیا جائے گا کہ ہاں میاں دیکھو کیا خوبصورت پہلو نظر آ رہے. تو عین اسی طرح انسان میں استعداد موجود ہے کہ وہ ایمان لائے. اب جب وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر کیا رد عمل آتا ہے؟ وہ استعداد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے آپ روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں اور اس کے بڑھنے کو روحانی موت کہہ سکتے ہیں. جب روح کے حصے کمزوری کی طرف جاتے ہیں تو پھر نفس مضبوط ہوتا ہے، اور جتنی نفس میں توانائی بڑھتی ہے اتنی حب دنیا جو ہے بڑھتی ہے، اتنا لالچ بڑھتا ہے، اتنی انا بڑھتی ہے، اتنا بندہ برائی میں دھنستا چلا جاتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب. اب واپسی کا رستہ یا حقیقی رستہ کیا ہے؟ وما یتذکر، نہیں اختیار کر سکتا، نہیں اسے ہدایت حاصل ہو سکتی الا من ینیب، ما سوائے اس کے کہ وہ رجوع اللہ کرے. تو انابت بنیاد ہے، استطاعت اللہ کریم نے عطا فرما دی. اس استطاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے انابت چاہنا، تڑپنا، اپنے اللہ کی محبت کو جانا. اور اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے تو ہدایت نافذ کر دی جائے تو امتحان پھر کیا؟ دنیا کا یہ اصول ہے. اب جب غلطی اور گناہ کی بات آتی ہے تو اسی لیے حدیث شریف میں بڑا واضح بیان ہے کہ جب کوئی غلطی اور گناہ کیا جاتا ہے تو اس کا عمل جو ظاہر میں ہے وہ تو ہے، باطنی پہلوؤں میں قلب انسانی پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور وہ سیاہ داغ مزید خرابی کا سبب بنتا ہے تاکہ توبہ نہ کی جائے. اور اگر وہی غلطی بار بار دہرائی جائے، غلط روش اختیار کر لی جائے تو وہ سیاہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قلب انسانی جو ہے وہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر مور سبت ہو جاتی ہے، پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. پھر یہ صورت پیش آتی ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پھر اللہ کے فرشتے بھی کلام کریں تو ضد و عناد ہے وہ جواب میں آتی ہے. مردے بات کریں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بات کریں تو بھی. اب اس کیفیت کو آپ دیکھیں، میں خود اگر سوچوں تو کتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں اپنے سامنے قبروں میں دفن کرتے ہیں. قبر کھدوائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ ہنستے بولتے باتیں کرتے، آپس کے برتاؤ، خوشیاں دکھ، لڑتے جھگڑتے. کتنے عزیز و اقارب ہیں، کتنے دوست ہیں جو دار فانی سے چلے گئے، اور ہم خود انہیں دفن کرنے گئے
جنازہ پڑا، دفن کرنے گئے، قبر کی مٹی اس طرح درست کی کہ کہیں کوئی سوراخ نہ رہ جائے، ان سلی چادروں میں لپیٹ کر مٹی کے حوالے اپنے ہاتھوں سے کیے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آج اگر اس پر موت واقع ہوئی ہے تو کل اس کی جگہ میں بھی ہوں۔ دنیا کا نظام حیات کا ہے، دنیا کے نظام میں حیات کے ساتھ موت ہے، تو میں بھی تو اسی حیات میں ایک اکائی ہوں، مجھے بھی تو حیات نصیب ہوئی ہے، اور جو حیات نصیب ہوئی ہے تو کیا اسے دوامی حیثیت حاصل ہے؟ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست، اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہا ہوں۔ اور غور کیجئے گا، قبرستان میں بیٹھے جب متوفی کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ حیرانگی ہوگی کہ اس لمحے بھی ہم دنیا کے معاملات، دنیا کے حالات، کاروبار، ذات، انا، اس میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اور بارہا یہ اتفاق ہوا ہے۔ اس صورت میں دیکھیے گا، گرد و پیش دیکھیے، پھر گرد و پیش دیکھنے کے بعد اپنے اندر جھانکیے گا کہ میں خود کیا سوچ رہا ہوں، میری چاہتیں کیا ہیں، میری پسند کیا ہے، میں کیا کر کے آ رہا ہوں، اور اس قبرستان سے جا کر میں نے کیا کرنا، سوچئے گا، سمجھ آ جائے گی۔ اور کتنی حیرانی کی بات، وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ آج اگر ہم اس آیہ کریمہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں تو پھر اس کے علاوہ پھر کیا مطلب بنتا ہے کہ قبر میں اترنے والا شخص جو صاحب قبر کو قبر میں اتار رہا، کھڑا قبر میں ہے، احساس نہیں کہ یہ وقت مجھ پر بھی آنا ہے۔ تو ان باتوں کی پھر سمجھ آتی ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے عمل اور جن کا انحصار ہماری سوچوں اور باریکی نہاں خانہ دل کی پر ہے، اس کا کتنا بڑا اثر مرتب ہو۔ اور یہ حقائق سامنے آ جائیں تو کامیابی ہو، نقصان ہو، خوشی ہو، دکھ ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ شے ذاتی تو ہے کوئی نہیں، جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ پھر ہر پہلو میں اللہ کی طرف دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اسے مخلوق کی احتیاج نہیں ہے۔ حق پر کو آئے گا اپنا فائدہ لے، ناحق اور تجاوز کا رستہ کوئی اختیار کرے گا اپنا نقصان کرے۔ یہ تو اس کا احسان، اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، اس کا کرم انبیاء اور رسول سے نوازا، ہمیں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، نوازا کلام ذاتی سے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ مخلوق جس کی حیات کو اللہ کریم نے روح سے سینچا، اشرف الخلق پیدا فرمایا، نیابت عطا فرمائی، پسند فرمایا کہ اس کی محبت میں تڑپ آئے اس کے قلب میں، کتنی بدبختی۔ لیکن یہ ہدایت زبردستی کی نہیں ہے، زبردستی ہوتی تو پھر امتحان قائم کا۔ وما يتذکر الا من ينیب، انابت شرط ہے۔ الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہیں تو اور بات ہے، ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں اکثر لوگ یجہلون، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا اللہ کریم نے سبب سے بنائی ہے،
اور جو اصول اللہ کریم نے بنائے ہیں وہ اللہ کریم نے ہی قائم فرمایا، اللہ ہی نے پسند فرمایا، اس لیے ان کی محتاجی اللہ کو نہیں ہے، اس کے دست قدرت میں۔ آپ دیکھیں ہر جو شے ہے، ہر جو زندگی ہے، اس کا جو نظام خوراک ہے اس میں حرکت نچلے جبڑے کو ہے، اور اس کی بناوٹ جبڑے کی ایسی ہے کہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور ایک انسان کا چبانا جو ہے اسے اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو کتنا بڑا وزن جو ہے اس کے مطابق وہ ایک چبانا ہے۔ تو یہ ہڈی کی بناوٹ ایسی، ہر شے کی دیکھیں، ہر شے کا جبڑا نیچے کا حرکت کرتا ہے۔ اس بے نیاز نے اسی مخلوق میں ایک مخلوق ایسی پیدا فرما دی، اگر آپ مگرمچھ کو دیکھیں، ہر شے کا نچلا جبڑا حرکت کر رہا ہے، اس کا اوپر والا جبڑا حرکت کر رہا ہے، اور اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ نیچے والا جو جبڑا، اس میں سے کثیر مخلوق سے زیادہ طاقت اس کے اوپر والے جبڑے میں ہے۔ اس کا اگر سائنٹیفکلی وہ آپ پیمانہ دیکھیں نا کہ کتنا وزن دیتا ہے اس کا جبڑا، آپ حیران ہو جائیں، اسے محتاجی نہیں ہے۔ اسباب ہمارے لیے، ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اور اگر اللہ کریم چاہیں الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اگر اللہ چاہیں تو کسی کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن اصول میں نے عرض کیا ہے کہ تب تک ہدایت نصیب نہیں ہوگی جب تک کوئی انابت نہ چاہے، کوئی چاہے نہیں، اس کے اندر تڑپ نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اس کی راہ کو تڑپ رکھے گا وہ اس کے لیے سبیلیں کھول دے گا، ایک نہیں کئی راستے اسے عطا فرما دے گا، راستے بھی عطا فرمائے گا، چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو عبداللہ آباد کامیابیاں ہیں اور جو فوز النظیم کے مقام ہیں ان تک سرفراز فرما دے گا۔ رحیم ہے، کریم ہے، اسے مخلوق پیاری ہے، اس نے پیدا فرمایا، اور اس کی پیدائش کا مقصد اس کی عبادت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی عطا ہے۔ پھر یہ زندگی جسے ہم سودے میں ہار رہے ہیں اپنی نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ مل کر، ساتے ہیں اخروی حیات کو، قیامت کے دن کو، اس طوالت کو دیکھیں، پھر اس عرصے کو اس کے ساتھ ماپیں جو دنیا کی زندگی کا ہے، تو یہ لمحات میں بات آ جاتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ کاش تم سمجھتے کہ کتنے ہی کم رہے ہو دنیا میں، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا اس سے بھی کم۔ تم یہاں یہ بات گھنٹوں میں نہیں رہتی۔ اگر دنیا کی فرصت کو اور دنیا کی زندگی کو اس وقت کے ساتھ تقسیم کریں جو آخرت کا ہے یا جو روز محشر کا ہے، اس ایک دن کی جو طوالت ہے اس کے ساتھ آپ اس دنیا کی زندگی کو موازنہ کریں، بات منٹوں میں چلی جائے گی، گھنٹوں سے پیچھے آنا شروع ہو جائے۔ پھر بدلہ کیا ہے؟ ہمیشہ اس حضرت انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، تھا نہیں، اس نے ہونا عطا فرمایا، اور اس ہونے کو ایسا پیدا فرمایا کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا بدلے گی، زندگی کے اوراق بدلیں گے، ابواب ہوں گے، لیکن آخر ایک مقام آئے گا جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جس جہان فانی میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کل زندگی نہیں ہے، لیکن کل زندگی کا انحصار اسی وقت پر ہے۔ ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے اس کا حساب نہیں ہے، جو قبر کی آغوش ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ یہ زندگی جو عالم آب و گل کی ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور کمال ذاتی کوئی نہیں۔ ذات کی نفی نصیب ہو جائے،
فرش ہے اللہ کریم کے حوالے کرنا نصیب ہو جائے آسان، ذات میں پھنس جائیں، قوت ذاتی جو ہے اس کا گھمنڈ آ جائے تو پھر یہ ایسی دلدل ہے کہ شاید اس سے نکلنا محال ہو جائے۔ وہ کریم ہے، توبہ کی توفیق دے دے، معاف فرما دے۔ الا ان یشاء اللہ، قادر مطلق ہے، معاف فرما دے۔ جو نقصان کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ موت کے وقت مانیں گے، قیامت کے حساب کتاب میں مانیں گے، دوزخ کے فرشتوں کے ساتھ جو کلام ہے وہاں یہ مانیں گے۔ آج مان لے جائے تو کیسا؟ اس تجاوز کو جو ہم اختیار کرتے ہیں آج ہم مان لیں۔ ہمیشہ جہاں قرآن و حدیث مخاطب فرمائیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روبرو کھڑا کریں۔ جہاں بات ہو رہی ہو، جس مسئلے پر بات ہو رہی ہو، جس غلطی سے بچنے کی بات ہو رہی ہو، مجھ سمیت ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو مخاطب نہیں کیا جا رہا، یہ بات دوسروں سے کی جا رہی۔ قرآن کریم تو مجھے بھی مخاطب فرما رہا ہے، اگر آپ کو مخاطب فرما رہا ہے معزز خواتین و حضرات تو مجھے بھی مخاطب فرما رہا ہے۔ آپ کا حساب ہے معزز سامعین کرام تو میں نے اپنا حساب دیا۔ الا ان یشاء اللہ، اتنی تڑپ بھی نہیں کہ اللہ پاک مجھے عطا فرما۔ بدلہ ہے کیا؟ اس نے پیدا فرمایا، اس پیدائش کا بدلہ کوئی دنیا جہان کو جمع کر دے، اس خلق کو جمع کر دے تو اس کا بدلہ بتلائے کہ کیا دے سکتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جن آباء و اجداد پر کہتے ہو کہ ان کے رسم و رواجات نہیں چھوڑے جا سکتے، اس نے انہیں بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جو پیدائش ہے، حیات کا عطا فرمانا ہے، یہ اکیلا حیات کا عطا فرمانا نہیں۔ جو سانس لی اس کی ہے، جو دل کو قوت ملی اس کی دھڑکن، وہ دھڑکا، وہ کہاں سے ہے؟ وہ خون کا قطرہ قطرہ جو اس حیات کا سبب ہو رہا ہے کہاں سے ہے؟ یہ فضاؤں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کیا کو پتہ ہل سکتا؟ تو جب حق بیان کیا جا رہا ہو تو اس کے روبرو نہ کھڑا کرنا، اپنے آپ کو کھڑا کرنا۔ کیا میں اپنے آپ کو اگر یہ اس مثال پر لوں تو میں اس قابل ہوں؟ ساری اس کی عطا ہے، وہ توفیق عمل عطا فرمائے، وہ کمی بیشی کا وہ ادراک ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں اس کے حضور معافی تک لے جائے۔ اسے تو محبوب ہے معاف فرمانا، صدق دل سے معافی کا مانگنا غلطیوں کو اجر اور ثواب میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ ایسا کریم ہے، نیکی کا سوچنا چاہے وہ وقوع پذیر نہ ہو سکے، اجر اور ثواب دے دیتا ہے۔ غلطی کا سوچنا اور غلطی نہ کرنا کوئی گرفت نہیں ہے۔ نیکی کا سوچنا اور ابھی نیکی نہ کرنا یا کسی وجہ سے رہ جانا وہ نیک عمل کا اجر اور ثواب دے دے۔ غلط سوچا لیکن غلط کیا نہیں تو یہ عمل پھر مثبت چلا جائے، ایسا بے نیاز ہے، بہانوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بدبختی ہے اتنی بڑی عطا کا بحر ہو اور پھر کوئی ڈوب جائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو جہالت ہے اور اس جہالت کا اظہار، ایک ہے جہالت کا ہونا، ایک ہے اس کا اظہار۔
اور بدبختی بڑھ جاتی ہے. جہالت جب پیدا ہوتی ہے تو رکتی نہیں ہے، وہ بڑھتی ہے، پھر اس کا اظہار آتا ہے. اور ایسی بدبختی کہ اس اظہار میں بڑے بڑے اعتراضات جو شیطان اور اس کے پیروکاروں نے حق کے راستے میں اٹھائے، ان الفاظ کو پھر بندہ اختیار کرتا ہے. پھر جیسی جیسی سزائیں انہوں نے پائیں، شیطان چاہتا ہے ویسی سزا یہ بھی پائیں. جرأت نہیں ہوتی اعتراضات کو سننے کی یا اعتراضات کی بحث کو سننے کی، دل ڈر جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کہنے کی تو حد ہے، بکنے کی کوئی حد نہیں. تو جو تجاوز کر رہے ہیں دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، خانوادہ رسول پر، حق کے مقابل یقین مانے کوئی چیز سامنے آئے جرأت نہیں ہوتی. دکھ کیا ہوتا ہے کہ یہی نظام سوشل میڈیا کی جو ایکسیس ہے، ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ اس کو بند کر دو، اس کو کھول دو. وہ اتنے ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے ایک اس قابل نہیں ہے کہ یہ نظام خود سے بنا لیں. یہی نظام رشیا میں بن سکتا ہے، یہی نظام چائنا میں بن سکتا ہے، مسلم دنیا میں کیوں نہیں بن سکتا؟ اپنے ہاتھ باندھ کر جب دشمن کو دیے جاتے پھر اس پر گلے کائے کے. تو جو جہاں کہہ رہا ہے، جرأت نہیں ہوتی کہ اس کو سن سکے، حوصلہ نہیں ہوتا کہ اس کو سن سکے. تو جہالت کا اظہار، جہالت پیدا ہوئی وہ رکتی نہیں. وہ گندگی جب پیدا ہوئی، کوئی چیز گلنا سڑنا شروع ہو جائے نا، غور کیجئے گا، اس کا گلنا سڑنا رکتا نہیں، وقت کے ساتھ وہ تعفن پھیلتا ہے. اور تعفن کے پھیلنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور فضا کی آلودگی بھی بڑھتی ہے. تو نقص حق سے تجاوز کا جو ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے. پھر یہ جو ہلاک کی جو کیفیت ہے وہ حال پر آنا شروع ہوتی ہے اور معاشرے کے تعفن کا سبب بنتی ہے. اللہ کریم حق سمجھنے کی، حق پر قائم اور اختیار کرنے کی جو توفیق ہے وہ عطا فرمائے. رب کائنات توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام کا کلی طور پر اختیار کرنا اور مخلوق کے خدا کے سامنے اس کی عملی تبلیغ کا نمونہ، یہ اللہ توفیق عطا فرمائے. اپنے حصہ جو ہے اس میں جو امت کے مابین محبت اور پیار ہے اس میں صرف کرے. اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرے. ہم سب کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں اور وزیر اعظم ہوں پھر میں حکم کروں گا. نہیں بھائی، امت میں ایک اکائی ہو، جہاں کلام کر رہے ہو کیا سچ بول رہے ہو، جو نوالا نوش کر رہے ہو کیا حلال ہے، کسی کا چھینا ہوا تو نہیں ہے، جب بول رہے ہو تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا ذاتی انا میں تو نہیں بول رہے. ایک ایک بات میں یہ پیمانہ. اسی طرح جب بات ملک کی اور قوم کی آئے گی تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اختیار اور اقتدار میرے پاس ہو تو میں درست کروں. میاں تم جہاں ہو، جس حیثیت میں ہو، جو تیرے اختیار ہے اس کا تصرف کیا ہے، وہاں کیا کر رہے؟ معاشرے میں تمہارا ہونا معاشرے میں محبت کا سبب ہے یا مزید تفریق کا سبب ہے؟ جو تمہارا لین دین ہے، جو تمہارا کلام ہے، جو تمہارا کاروبار ہے، جو تمہارا رشتہ داری اور عزیزداری کے پہلو ہیں، کیا کر رہے ہو ان میں؟ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. کسی پر جھگڑنے سے زیادہ اپنے آپ سے جھگڑے کی ضرورت ہے. اللہ کریم یہ حقیقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.